سورہ شعراء آیت 16 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأْتِيَا پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس فَقُولَا تو اسے کہو اِنَّا رسول بے شک ہم رسول ہیں بھیجے گئے ہیں رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اگلی آیت دیکھیں 17 ان کہ ارسل تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور انہیں یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ اچھا، اس پیغام میں جو تھا اللہ کی جو الہ ہونے کا، اللہ کی ربوبیت کا جو تھا اظہار، اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو، یہ پہلے ملک شام میں رہتے تھے، یہ فلسطین کا یہ جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد، یہاں ان علاقے میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تو یہ بنی اسرائیل کیا یہ اولاد تھے یا ان کے جو پیروکار تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو جب مصر کے وہ بنے تھے، حاکم بنے تھے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے وہ موو کر گئے تھے اس علاقے سے، فلسطین کے شام کے علاقے سے مصر میں چلے گئے تھے۔ اب مصر میں جو آلریڈی وہ لوگ وہاں قوم رہ رہی تھی، تو انہوں نے ان کو گویا کہ یرغمال بنا لیا تھا بعد میں، جب وہ کچھ ایسے وقت گزرنے کے بعد۔ تو ان سے ایک تو ہوتے ہیں نا جو شہری ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو باہر سے کوئی آئے اس کے ساتھ کچھ سلوک ایسا کیا جائے کہ گویا کہ انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے ایسی مشقتیں لیتے تھے، اور کسی طرح یہ ان کے چنگل سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ تھا کہ ان کو یہاں سے جانے دیا جائے۔ فرعون سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جاؤ اور ان سے یہ مطالبہ کرو۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ رب کی ذات تو کن فرمائیں، اپنا ارادہ فرمائیں اور جیسے چاہیں ویسے ہو جائے، لیکن یہاں پر معاملہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا اللہ ایسا کیوں ہونے دے رہے ہیں، یا ویسا کیوں نہیں ہو جاتا، یا اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اور اس طرح کیوں نہیں ہو رہا، ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کی ذات کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس نے جو اللہ کی ذات نے جو ارادہ فرمایا ہے، اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے کچھ اسباب کے ساتھ، کچھ اصول اور ضوابط کے ساتھ ان کو جوڑا ہے، اور ہر ایک چیز اس کے تحت ہو رہی ہے۔ اب اگر ہر ایک چیز کو اللہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، ہر ایک چیز اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ ذات پردے میں ہے، اور کچھ اسباب کے ساتھ اس نے معاملہ جوڑا ہے تاکہ ایمان والوں کی پرکھ ہو۔ وہ اگر اللہ کی ذات اپنے آپ کو آشکار کر دے، سب کچھ اس کی ذات سے لوگوں کو ہوتا نظر آئے، پھر کسی کا کیا کمال، پھر کسی کے ماننے کا یا انکار کرنے کا پھر کوئی جواز بنتا نہیں ہے، پھر تو وہ ذات خود کو آشکار کر دے گی۔ تو وہ ذات اپنے آپ کو پردوں میں رکھ کر کسی اصول، کسی ضابطے کے تحت، کسی قانون کے تحت، وہ کسی سبب کے تحت وہ ذات اپنا معاملہ چلاتی ہے۔ ان معاملات سے انسان کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی بس وہ ذات جیسے ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ، ان اسباب کی وجہ سے چل رہا ہے۔ حالانکہ سبب کسی کے مسبب الاسباب ہونے کی ایک ثبوت ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، کوئی اس کے پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور ہر ایک چیز کو اس سبب سے ہی منسوب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اصل کرنے والی ذات وہ اللہ ہے۔ اب وہ کیسے بھیجتی ہے اپنے رسول،
کیسے اپنے پیغام کو بھیجتی ہے، تو اس پیغام کو ہم نے جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس میں کسی طرح کے شک میں نہیں پڑنا۔ اس ذات کے حق اور سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اس انسان کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات کو سے کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیں بنی اسرائیل والے تھے نا، مسئلے کا شکار تھے، اور انہی کو وہاں سے نکالا گیا۔ اچھا، وہ انسان جو اس کے ظلم اور ستم کا شکار تھے فرعون کے، تو ان کو جب ایک چوائس ملی، ایک موقع ملا، تو وہ پھر اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا۔ انسان اپنے دیکھیں ایک کمفرٹ زون بنا لیتا ہے انسان، اگر وہ کوئی ظلم اور ستم ہی کیوں نہ سہ رہا ہو، کسی مشقت میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو، تو پھر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اپنے نفس کو دیکھیں، اللہ کو وہ چیز پسند ہی نہیں ہے جو آپ کے نفس کی وجہ سے آپ پر مسلط ہو جائے، یا آپ کا نفس اگر عادی ہو جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ دیکھیں میں ایک دن روزہ رکھوں اور اگلے دن روزہ نہ رکھوں۔ اب یہاں پر ہمیں حکمت کیا مل رہی ہے؟ حکمت یہ مل رہی ہے کہیں میرا نفس اس چیز کا عادی نہ ہو جائے، میں اس عادت کے تحت نہ کام کرنے لگوں۔ اب اصل کام کرنا ہے یا اصل وہ چیز پرفارم کرنی ہے اس ذات کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی محبت میں۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی ضرورت کے تحت یا اپنی عادت کے تحت وہ ایک روٹین بنا لوں۔ روٹین نہ بننے پائے کوئی بھی چیز۔ آپ ہمہ وقت اللہ کی محبت میں جیسے اپنے آپ کو انسان پھر سے ریجنریٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر سے انرجائز کرتا ہے، اپنے آپ کو پھر سے کمپوز کرتا ہے۔ مسلسل آپ کے ساتھ یہ عمل رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ محبت کو آپ ہمیشہ سر بلند رکھیں گے تو محبت آگے بڑھے گی، محبت ترقی کرے گی، وہ تعلق ترقی کرے گا۔ اگر آپ نے اپنی ضرورت کے تحت، عادت کے تحت کیا تو ضرورت تو کسی لمحے ختم بھی ہو سکتی ہے، مینیج ہو سکتی ہے، عادت بھی پوری ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اس حکمت کو، اس کو جاننا ہے۔